اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 سے لے کے 72 تک اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو بنی اسرائیل پر احسانات کیے اس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ یہ آگے بھی احکامات اسی حوالے سے چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ ہمیں پانی میسر ہو جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو زمین پر مارو تو اس میں سے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پہ مارا پتھر پر تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت تھی کہ تمہارے 12 قبیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے تاکہ ہر قبیلہ اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لے اور لڑائی جھگڑا نہ کرتا پھرے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے انعامات دے رہا ہوں تو تم نے اس کو کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے، لیکن زمین کے اندر فساد برپا نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہ کر سکیں گے تو ہمیں زمین کی پیداوار میں سے بھی کوئی چیز میسر آ جائے، تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک اچھی چیز کو بدل کر ایک ادنا چیز سے چینج کر رہے ہو۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ ان کو کہو زمین میں اتر جائیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کی پیداوار میں سے سبزیاں بھی دے گا، ترکاری بھی دے گا، ککڑی بھی دے گا، اور لہسن اور پیاز بھی تمہیں میسر آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ایک بہتر چیز کے وہ ادنا چیز کے بدلے بدل دیا ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ اچھا تم قریب کی آبادی میں اتر جاؤ، جو تم نے تقاضا کیا ہے وہ تمہیں وہاں پہ میسر آ جائے گا۔ اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ اللہ نے کہا کہ ذلت اور خواری ان پر مسلط کر دی گئی۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لکھی، انہیں 3 کام کرتے تھے۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا۔ دوسرا، انہوں نے جتنے انبیاء ان کے اندر اللہ نے بھیجے بیشتر کو انہوں نے ناحق قتل کر دیا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو بھی انہیں حکم دیا گیا ان حدود سے یہ نکل چلے گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان 3 بنیادی جرائم کی وجہ سے اللہ نے ان کو بس ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے ایک اور اہم آیت یہ کہی کہ جو اللہ پہ یقین رکھتا ہو، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا صابی ہو، اور اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اور اس کا اجر یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج ہوگا۔ اور اللہ نے کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے طور کو تمہارے اوپر لا کھڑا کیا تھا اور تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ اس کتاب کو تھام لینا اور اس کے احکامات اور ہدایت پر عمل کرنا، مگر تم نے جب بدعہدی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود تمہارے اوپر فضل کیا، نہیں تو تم تباہ و برباد ہو جاتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ اس کے اندر جو اصحاب سبت کا ہے، سبت کی قوم کا واقعہ ہے کہ جنہوں نے ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو وہ ظالم لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو بڑے تیز لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن پہلے جال لگا لیتے ہیں تو پکڑ ہم اس سے اگلے دن لیں گے ان مچھلیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا۔ اور دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جب حضرت موسیٰ کی قوم کو کہا کہ تم اللہ کے راستے میں ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے سوال در سوال کرتے گئے اور سوال کے اندر پھنستے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں پہ درج کر دیا اور کہا کہ جب ان لوگوں نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کے راستے میں گائیں ذبح کریں، اللہ کو کیا ہمارے گوشت سے لگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نے کہا کہ اچھا تم خدا سے یہ پوچھ کے بتا کہ وہ گائیں کیسی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسی ہو، نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ بالکل بچی ہو، بلکہ وہ جوان گائے ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے سوال کیا کہ اچھا اس کا رنگ کیسا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا رنگ جو ہے وہ زرد رنگ کی ہو، شوخ رنگ کی ہو، اور لوگوں کو دیکھنے میں وہ بھلی لگتی ہو۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا اچھا یہ بتائیں کہ اللہ کو کیسی گائیں مطلوب ہے، ہمیں پریشانی ہو رہی ہے کہ ہم اس تک پہنچ نہیں پا رہے، کیسی گائیں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسی گائیں ہو جس سے نہ کوئی خدمت لی گئی ہو، نہ وہ زمین میں ہل جوتتی ہو، اور نہ وہ پانی کے لیے استعمال کی جاتی ہے، بلکہ سالم اور صحیح گائے ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں صحیح پتہ چلا، لیکن اللہ نے یہ تبصرہ کیا کہ یہ ظالم لوگ تھے، یہ سوال در سوال اس نیت سے کرتے تھے کہ شاید یہ اس سے بچ جائیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی گائے کے اوپر لا کھڑا کیا کہ جس کو وہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے. اللہ نے یہ تبصرہ کیا کہ یہ لوگ جو نہیں کرنا چاہتے تھے اور برے دل کے ساتھ بد دلی کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا. اس کے بعد تیسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا کہ جب ایک شخص کا قتل آپ سے ہو گیا تو لوگ لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو گائے تم نے ذبح کی ہے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا تم اس مردے کے اوپر لگاؤ، یہ زندہ ہو کے تمہیں بتائے گا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کرے گا، جس طرح اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہیں موت دے گا، اسی طرح تم کو زندہ بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ وہ نشانیاں ہیں کہ اس کے بعد بھی تم اگر ایمان نہیں لاتے تو تم تو وہ سخت پتھر دل ہو. اللہ نے پھر یہ تبصرہ کیا بہت سارے پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پانی کی بوند پڑتی ہے تو ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نباتات کو اگا دیتا ہے، وہ بھی ان میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. لیکن تم اتنے سخت دل ہو گئے ہو کہ اتنے انعامات کے بعد اتنی واضح نشانیوں کے بعد بھی تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کی طرف نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان سارے کرتوتوں سے پورا باخبر ہے اور تمہیں پورا اس کا اجر قیامت کے دن دے گا اور تمہیں جہنم کے اندر ڈال کے رکھ دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پر غور و فکر کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.